جو سیاست ہو رہی ہے نا اس وقت کے اس حادثے کو ایک قتل کے طور پر عمران خان اور اس لانگ مارچ سے جوڑا جا رہا ہے، یہ بڑا افسوسناک ہے۔ 2017 11 اگست کو نواز شریف جب اپنے قافلے کے ساتھ اسی جی ٹی روڈ پر سفر کر رہے تھے تو لالا موسیٰ کے قریب ایک 9 سالہ بچہ ان کے سیکیورٹی پروٹوکول کے کانوائے کے نیچے آ کے کرش ہو گیا تھا۔ رکا بھی کوئی نہیں تھا ان کے ساتھ حالانکہ ایمبولینس ساتھ تھی بٹ رکا نہیں تھا۔ اس کا غریب باپ اس بچے کا جب اس نے اپنے بچے کو وہاں دیکھا اس کو غش پڑے، اس کو دل کا دورہ پڑا، بچے سے پہلے باپ کو ہاسپٹل لے جانا پڑا۔ اور جانتے ہیں میاں صاحب نے کیا کہا تھا جلسے میں کھڑے ہو کر کہ یہ شہید جمہوریت ہے۔ میں سمجھتا ہوں نہ نواز شریف وہ قاتل تھا نہ آج عمران خان قاتل ہے، وہ بھی حادثہ تھا، یہ بھی حادثہ ہے۔ یہ کسی کے لیے بھی یہ وقت آ سکتا ہے، لہٰذا اس پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیں عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف سے یا اس حکومت سے اگر وہ کوئی کمٹمنٹ لے بھی لیں اس کمٹمنٹ کی گارنٹی کون دے گا؟ اب میں آپ کو ایک تاریخی حوالہ دے دیتا ہوں اس کا۔ کھوسا صاحب موجود ہیں، انہی کی حکومت تھی 2008 سے 2013 تک۔ طاہر القادری صاحب نے جنوری 2013 میں ایک لانگ مارچ کیا، اس لانگ مارچ کا نام تھا سیاست نہیں ریاست بچاؤ۔ وہ اسی اسلام آباد کے جناح ایونیو آ کے بیٹھے، زرداری صاحب پریزیڈنٹ تھے، راجہ پرویز اشرف پرائم منسٹر تھے، الیکشن ریفارمز کا مطالبہ کر رہے تھے طاہر القادری صاحب۔ زرداری صاحب نے ایک مذاکراتی کمیٹی بنائی جیسے اب بنی، وہ مذاکراتی کمیٹی ہمارے سامنے آتی تھی، ہم وہیں موجود ہوتے تھے، وہ کنٹینر میں داخل ہوتی تھی، مذاکرات ہوتے تھے قادری صاحب سے، وہ واپس چلی جاتی تھی۔ پھر ایک معاہدہ ہوا، اس معاہدے کا نام رکھا گیا اسلام آباد ڈیکلیریشن۔ اس معاہدے پر اس وقت کے پرائم منسٹر نے دستخط کیے، راجہ پرویز اشرف نے۔ 2013 سے آج تک 10 سال ہو گئے ہیں، وہ کہاں الیکشن ریفارمز؟ اس معاہدے پر عمل نہیں ہوا، پرائم منسٹر کے دستخط تھے، پریزیڈنٹ کی گارنٹی تھی۔ عمران خان سمجھتے ہیں کہ صرف پی ڈی ایم کی گارنٹی کے اوپر میں سیٹسفائی نہیں ہو سکتا، مذاکرات پہ اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ جس کے پاس قوت نافذہ ہے یا جو ڈیسائسو ہے، جو اصل سپر پاور ہے، ڈائریکٹ اسی پہ جائے، جو اصل میں مقتدرہ ہے اس ملک کی، وہ چاہتے ہیں کہ ان کی طرف سے کوئی اس میں ثالثی یا ضمانت ملے تو کام چلے گا۔